ہم ایک ایسے عالمی اخلاقی منظرنامے میں سانس لے رہے ہیں جہاں عالمی ادارہ صحت کے ماہرین سے لے کر انسانی و نسوانی حقوق کے علمبرداروں تک اور 200 کے قریب قومی ریاستوں سے لے کر سماجیات، معاشرت اور اخلاقیات کے بڑے اداروں تک اس بات پر متفق ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ ایک لڑکی جو ٹینز یعنی اپنی عمر کے 13 سال سے لے کر 19 سال تک کے عرصے میں ہے، اسے ہر طرح کے ناجائز جنسی تعلقات رکھنے، ان کے نتیجے میں بچہ پیدا کرنے، اس بچے کو عمومی طور پر محنت مزدوری کر کے تنہا پالنے کی تو اجازت ہے، لیکن کسی ملک میں والدین کو اس لڑکی کی کم عمری میں شادی کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ایک لڑکی اگر کسی ترقی یافتہ ملک میں اپنے طور پر بغیر نکاح کے رہنا شروع کر دے، اس دوران وہ ایک ناجائز اولاد کا بوجھ بھی اٹھا لے، تو دنیا کا کوئی مغربی ملک یا مغرب زدہ دانشور اسے کسی قسم کی سزا کا حقدار قرار نہیں دیتا، بلکہ حکومتوں نے اس کے اس ناجائز تعلق کو آسان اور سہل کرنے کے لیے لاتعداد خدمات کی سہولت مہیا کر رکھی ہے۔ ٹین ایج کے دوران محبت میں گرفتار ہو کر جسمانی تعلق استوار کرنے والی لڑکیوں کو اس تعلق کی نفسیاتی اور جسمانی پیچیدگیوں سے آگاہ کرنے یعنی اویئرنیس باہم پہنچانے کے لیے سرکاری اور غیر سرکاری ادارے سرگرم عمل ہیں، جو سب سے پہلے ان نوجوان جوڑوں کو محفوظ جنسی تعلقات سیف سیکس کے بارے میں معلومات فراہم کرتے ہیں، پھر انہیں شدت جذبات سے مغلوب لمحوں کے دوران اچانک ہونے والی اولاد کی نعمت سے بچنے کے لیے مانع حمل ادویات وغیرہ کے بارے میں تفصیلاً بتایا جاتا ہے۔ ایسے تعلقات استوار کرنے والی بچیوں کی نفسیاتی صحت کے تحفظ کے لیے مشاورت و رہنمائی گائیڈنس اینڈ کاؤنسلنگ کی سروسز کا ایک جال بچھایا گیا ہے۔ ان ناجائز تعلقات کی قلیل مدتی کی وجہ سے ٹین ایج بچیاں جس طرح کے نفسیاتی مسائل کا شکار ہوتی ہیں، ان میں خود اذیتی، ڈپریشن اور اضطراب سے لے کر خودکشی تک شامل ہے۔ شادی کے بغیر قائم ان تعلقات کی ناپائیداری کی بنیادی وجہ بھی اکثر اوقات وہ اولاد ہی مورد الزام ٹھہرائی جاتی ہے جو ان تعلقات کے نازک جذباتی مرحلے میں وجود میں آتی ہے۔ اگر یہ جوڑا اسے ہنسی خوشی اپنی محبت کی نشانی کے طور پر قبول کر لے تو زندگی مزید کچھ ماہ یا سال خوشگوار رہتی ہے، ورنہ اس اطلاع کے پہلے دن ہی سے اس بچے سے نجات کی کوششیں شروع ہو جاتی ہیں۔ اس نازک قتل کو بھی آسانی سے انجام دینے کے لیے اسقاط حمل کی خدمات کا جال بچھایا گیا ہے۔ شفقت مادری کے فطری جذبات سے مغلوب ہو کر اگر کوئی لڑکی اپنے اس ناجائز بچے کو اکیلے پالنے کا ارادہ کر لیتی ہے تو کھلنڈرے محبوب کی بے وفائی کا سارا غصہ اسی معصوم پر نکلتا ہے۔ دنیا کے تمام مہذب مغربی ممالک میں بچوں پر تشدد، چائلڈ ابیوز کی بلند ترین شرح غیر شادی شدہ ٹین ایج ماؤں میں پائی جاتی ہے۔ ایسے ناجائز تعلقات کے نتیجے میں پیدا ہونے والے بچوں کا مستقبل اس بات کا مرہون منت ہوتا ہے کہ کب ان کا والد، والدہ یا دونوں اسے چھوڑ کر اپنے اگلے ہمسفر کی باہوں میں باہیں ڈال دیں۔ ان حالات میں یہ معصوم کس کے رحم و کرم پر ہوگا؟ چونکہ ریاست نے اس ناجائز بچے کے دنیا میں آنے کے سارے عمل کو تحفظ دیا ہوتا ہے، اس لیے اس عمل کے نتیجے میں پیدا ہونے والے بچے کی پرورش کے لیے بھی لاتعداد اداروں کا جال بچھایا گیا ہے، جنہیں کہیں پناہ گاہیں، شیلٹرز، تو کہیں پرورش گاہ، فاسٹر ہومز، اور کہیں تو براہ راست متروک بچوں کا گھر، ابینڈنڈ بیبی ہومز کہا جاتا ہے۔ پوری ریاست، سول سوسائٹی، حقوق انسانی و نسوانی کے پہرے دار سب کے سب مستعدی کے ساتھ ان تمام خدمات کی فراہمی کا بندوبست کرتے ہیں۔ جوان نوجوان لڑکے لڑکی کے باہم ناجائز تعلقات سے پیدا ہونے والی خرابیوں اور الجھنوں کو دور کر سکیں، لیکن کوئی شخص یا ادارہ ان تعلقات کی اخلاقیات، معاشرت، ماحول اور خاندانی اقدار کے بارے میں بحث کرتا نظر نہیں آتا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مغربی تہذیب میں تعلقات کی پوری عمارت اس ایک اصول پر کھڑی ہے کہ ہر وہ جسمانی تعلق محترم، معزز اور قانونی ہے جو دونوں کی مرضی اور منشا سے وجود میں آتا ہے۔ یہ تعلق 10 سال کی لڑکی اور لڑکا قائم کریں یا 70 سال کے بوڑھا اور بوڑھی، یہ تعلق کسی سیکولر، جمہوری اور لبرل معاشرے میں جرم نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس جرم کے نتیجے میں جو بھی پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں انہیں اندیشے یا خطرات ہیزرز کہا جاتا ہے، اور ان کی روک تھام یا ان کے اثرات سے نمٹنا بھی قانونی تصور ہوتا ہے۔ کم سن بچیوں کے ہاں بغیر شادی کی اولاد پیدا کرنے کی اعداد و شمار اتنے زیادہ اور خوفناک ہیں کہ یوں لگتا ہے کہ ان ماؤں کی تعداد ایک چھوٹے سے براعظم کی آبادی کے برابر ہے۔ گیلو ورلڈ پول کے مطابق اس وقت پوری دنیا جس میں تمام براعظم شامل ہیں، ہر 100 میں سے 13 کم سن بچیوں کے گھر میں ایسے بچے موجود ہیں جو ان ناجائز تعلقات کے نتیجے میں پیدا ہوئے
اور ان کے والد محترم انہیں چھوڑ کر چلے گئے اور بیچاری مائیں انہیں پال رہی ہیں۔ یہ اعداد و شمار 140 ممالک سے حاصل کیے گئے ہیں۔ ان تمام بر اعظموں میں صرف امریکہ اور کینیڈا ریجن میں ایسی اکیلی غیر شادی شدہ ماؤں کی تعداد 19% ہے۔ یعنی ہر پانچویں بچی ایک ایسے ناجائز بچے کو پال رہی ہے جس کا باپ اسے چھوڑ کر کسی دوسری محبوبہ کے قدموں میں اپنا دل نچھاور کرنے جا چکا ہے۔ جنوبی امریکہ کے ممالک میں یہ تعداد مزید خوفناک ہے، یعنی 30%۔ یعنی ہر تیسری کمسن بچی ایسی اولاد پالتی ہے جس کے خانہ ولدیت میں نام لکھنا بھی کئی ملکوں میں قانونی نہیں۔ یہ خوفناک رجحان دنیا بھر میں بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ امریکہ کے تمام تحقیقی ادارے غیر شادی شدہ ماؤں کے بارے میں جو اعداد و شمار جمع کرتے ہیں انہیں ایک ادارے چائلڈ ٹرینڈ ڈیٹا بینک نے جمع کیا ہے۔ اس کے مطابق 1960 میں غیر شادی شدہ ماؤں کی تعداد 5% تھی، جبکہ 1995 میں یہ تعداد 33% ہو گئی اور 2008 میں 41% ہو گئی۔ اس کے بعد کے 12 سالوں کی اعداد و شمار ابھی تک میسر نہیں ہے، لیکن اندازہ ہے کہ امریکہ کی ہر دوسری عورت ایک ناجائز بچے کو پال رہی ہے۔ اپنی مرضی سے ناجائز تعلقات استوار کرنے کے لیے ان مہذب ممالک میں عمر کی بھی کوئی پابندی نہیں۔ ایک 60 سالہ بڈھا کھوسٹ ایک 14 سالہ بچی کے ساتھ اس کی مرضی کے مطابق رہ سکتا ہے اور بغیر شادی کے بچے بھی پیدا کر سکتا ہے۔ اگر کوئی شوبز یا فیشن انڈسٹری والا 70 سالہ بوڑھا ایسا کر لے تو دنیا کے ہر اخبار اور چینل میں ایک لذت بھری سنسنی خیز خبر بن جاتی ہے۔ اس سارے کاروبار جذبات کو جائز رکھنے کے لیے 13 سال سے 19 سال تک کی ٹین ایج بچی کی صرف ایک گواہی کافی ہے کہ میں اپنی مرضی سے یہ سب کچھ کر رہی ہوں۔ لیکن دنیا بھر کے تمام ممالک بلکہ عالمی ادارہ صحت کے ڈاکٹر اس بات پر متحد اور متفق ہیں کہ کسی کم سن بچی کی شادی اس کے والدین نہیں کر سکتے، خواہ وہ اس کی مرضی کے مطابق ہی کیوں نہ ہو۔ ایک لڑکی کسی بڈھے سے عشق لڑا کر ناجائز اولاد لے سکتی ہے، لیکن اگر وہ شادی کرنے کے لیے کسی عدالت یا چرچ چلی جائے گی تو گرفتار کر لی جائے گی۔ یہ ہے وہ دنیا جو گندگی اور غلاظت سے لتھڑے ہوئے پھل کھانا پسند کرتی ہے اور صاف ستھرے پاکیزہ پھل سے نفرت کرتی ہے۔